سیاسی اسٹیج ہے اور میں اس کا آدمی نہیں ہوں، لیکن یہاں ریفرنس ہے جمعیت علماء ہند کا، اس لیے میری موجودگی ضروری ہے، میں یہاں حاضر ہوں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب میرے استاد گرامی بھی ہیں، اس کے علاوہ وہ امیر الہند ملت اسلامیہ کے امیر ہیں اور جمعیت علماء کے صدر ہیں۔ انہوں نے اگر اس طرح کی بات کہی ہے تو یہ بہت بڑا سنکیت ہے، اس لیے کہ جمعیت علماء براہ راست سیاست میں دخل نہیں دیتی، لیکن آپ اندازہ لگائیے اس حساسیت کا، اس پوری خبر یا جو کچھ کیا جا رہا ہے پس پردہ کتنا سنگین ہے یہ معاملہ، یا اس کی کتنی سینسٹیوٹی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سلمان خورشید، ہمیں جب کبھی باہر جانا ہوتا ہے ہم بتلاتے ہیں کہ ہم فروخ آباد سے بلانگ کرتے ہیں، تو پوچھا جاتا ہے کہ فروخ آباد کہاں پہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مجبوراً کبھی کبھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ سلمان خورشید صاحب کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے میں اسی ضلع کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک شہر اور ایک ضلع کے نام سے زیادہ جس شخص کا تعارف ہو اور جو خود وزارت خارجہ کا قلمدان رکھ چکا ہو، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اتنی بڑی جمہوریت ہے، دنیا کی سب سے بڑی اپنی نوعیت کی فارم آف جو ڈیموکریسی ہے اس میں یہ سب سے بڑا نام ہے، وہاں وزارت خارجہ کا قلمدان جس کے پاس رہا ہو اس کے قد کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور حالات اتنے سنگین بنا دیے گئے ہیں کہ اس شخص کو بھی آج کینڈیڈیٹ نہیں بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح سے اس ملت کو، اس قوم کو دفن کرنے یا اس کا دمن کرنے یا پوری طرح سے ڈیمولائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال میں ملت کا خاموش رہنا یا ملت کا مردہ بن جانا۔ بہرحال جمعیت علماء نے یہ سفارش کی ہے کہ یہاں سے سلمان خورشید صاحب کو ٹکٹ دیا جائے۔ میں لوکل یونٹ کا مہاسچیو ہونے کی حیثیت سے اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی جو بھی رائے ہے، ملت کی جو رائے ہے، ہم اس کو اپنے پرچم تلے اس کو قیادت اور اس کو پیشوائی دیں۔ بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ڈرا کر کے ووٹ لیا جانا ہے، ڈرا کر کے ہم سے ووٹ لیا جا رہا ہے یا لینا چاہتے ہیں۔ تو میں ایک عالم ہونے کی حیثیت سے، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے، جمعیت علماء کا ایک ممبر ہونے کی حیثیت سے اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا کوئی ایسا رکوع نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈرنے کی تعلیم نہ دی ہو، بلکہ قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ ایک اللہ کی ذات سے، باقی کسی سے نہیں۔ مرنا، ہم تو پیدا ہوئے ہیں مرنے کے لیے، دنیا کی ساری ملتیں زندہ رہنے کے لیے اور جیون یاپن کے لیے، لائف انجوائے کے لیے پیدا ہوئی ہوگی، لیکن ہم تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تمہارے برتنے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آخرت مرنے کے بعد والے جہان کا نام، ہمیں پیدا ہی اس کی تیاری کے لیے کیا گیا ہے، اس کے تصور کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ صبح جب ہم جلدی اٹھتے ہیں تو صرف تصور یہ ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے گی اگر ہم فجر پڑھ کے آئیں گے۔ تو اگر ہم کو ڈرایا جا رہا ہو تو ایک اللہ سے ڈرنا سیکھا ہے، دوسرے کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے۔ اور کس چیز سے ڈرایا جائے گا؟ لوگوں کو موت سے ڈرایا جاتا ہے، اور موت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، الموت تحفۃ للمؤمن، کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو یہ دو کنارے ہیں، جو دونوں کنارے ہم نے پہلے سے ہی ہم نے سنبھال رکھے ہیں۔ موت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور ہم ہر وقت ڈرتے ہیں مگر اپنے پالنہار سے۔ تو اس کے بعد یہ کہہ کر کے بی جے پی جیت جائے گی تو ہمیں کوئی کولی میں پھیر دے گا، کوئی ہمارا تیل نکال لے گا؟ ہم جب تک زندہ ہیں موت مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ٹوٹوں کو ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 27 سورہ واقعہ کی آیت، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، کہ ہم نے تمہاری موت متعین کی ہے اور ہم خود اس میں تبدیلی نہیں کریں گے۔
تو جب یہ معلوم ہے کہ ٹائم متعین ہے تو وقت سے پہلے ہمیں کوئی ختم نہیں کر دے گا. ہم اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, دوسرا کوئی خوف اپنے سر پر نہیں لینا چاہتے. سلمان خورشید صاحب ہمارا اعزاز ہے, ہمارا فخر ہے, اور اس پورے شہر کی ناک, اس پورے ضلع کی ناک ہے. وہ ہمیں ضرورت ہے, وہ ایک قانوندہ ہے, ہمیں ان کی ضرورت قانوندہ کی حیثیت سے. وہ یہاں آ کر کے ہماری لیٹرین بنوائیں یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے جو مسائل ہوں گے قانونی اعتبار سے وہ وہاں اٹھا تو سکیں گے. آپ بتلائیے کہ ہم یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں ہیں, لارجسٹ, آپ سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی, ہم اب سنکھیک نہیں کہیں گے اپنے آپ, ہم یہاں کی دوسری بڑی اکثریت ہے. اس کے مسائل ہیں, اس کی اپنی ضرورت ہے, اس کا اپنا پرسنل لا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی قانون پاس آؤٹ کر دے گا, اور جس طرح اس وقت نیت ہے حکومت کی, وہ اگر گڑبڑ کرتی ہے تو اس کا سدباب کون کرے گا, اس کا محاذ اور اس کا مورچہ کون سنبھالے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہم کو ضرورت ہے سلمان صاحب کی ضرورت ہے. اور اگر وکالت کی جا رہی ہے یہاں کی عوام کی طرف سے, میں تو نمائندگی کر رہا ہوں جمعیت علماء کی طرف سے, کہ جمعیت علماء ہند کے ہمارے سرمور نے, ہمارے امیر الہند نے کہہ دیا, تو ہم پھر اسی کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ لوگ, بڑی عجیب بات ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے سلسلے میں کتنی ہین بھاونا, کہ وہ 8% گوبر اٹھانے والے, ہم امامے والوں کو 22% امامے والوں کو اور پگڑی والوں کو ڈرا رہے ہیں. اب بتائیے دینی استھتی ہے آپ کی, ایسی صورتحال میں بیدار ہونا پڑے گا. گوبر اٹھانے والے 8%, وہ قیادت کے تاج کی بات کرتے ہیں اور ہمیں ڈرا کر کے ہمارا ووٹ لینا چاہتے ہیں. بہرحال اس صورتحال سے نکل کر کے باہر کھڑا ہونا, اگر آپ زندہ قوم ہیں تو زندہ قوموں کی طرح آپ کو نظر آنا پڑے گا. یہ چند الفاظ اس لیے میں نے عرض کر دیے ہیں کہ میں جمعیت علماء ہند سے بلانگ کرتا ہوں, اور یہ معاملہ اسی سے متعلق ہے, اور یہ منچ اسی ٹچ میں سجایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت دے, حوصلہ دے, اعزاز کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, ایمانی غیرت کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی صرف اپنے خوف کے ساتھ زندہ رہنے کا حوصلہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.